بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم بیک ونس اگین. جو لاسٹ میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت ہی ایک ایسی بک ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ سب کو پڑھنی چاہیے. اس کے اوپر ہم بک ریویو ریکارڈ کریں گے جو کہ تھا شہاب نامہ. قدرت اللہ شہاب کی تصنیف تھی یہ, اور پچھلی بک کے اندر میں نے ایک ریویو دے دیا تھا کہ بیسیکلی یہ کس چیز کے بارے میں تھی. اب اور اس بک کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں آج آپ کو یہ بتا دوں گی کہ آج ہمارا یہ بک ریویوز کی جو سیری تھی اس کی یہ لاسٹ ہمارا بک ریویو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں. اور آپ جو ہم نے سفر شروع کیا تھا شاہین سے وہ آج شہاب نامہ پہ ختم کریں گے ہم. اور اس کے فوراً بعد پھر ہم اپنا جو ایک سین ہے وہ ہم پوڈ کاسٹ پہ لے کے آئیں گے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہم اپنے اس چینل کے اندر شامل کریں گے. اور آج کی جو بک ہے, آج کا جو ریویو ہے, اس کے اوپر ہم آتے ہیں. اچھا, قدرت اللہ شہاب کی جو بک شہاب نامہ تھی, اگر اس کو میں کیونکہ یہ بہت تقریباً اس کے کوئی 1200 پیجز ہیں, تقریباً 1400 پیجز ہیں اس بک کے. اور اگر میں اس بک کو ڈیوائیڈ کر دوں, کیونکہ میرا مقصد جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس بک کو بتانا ہے کہ اس بک کے کتنے پارٹس ہیں, اور جو 3 مین پارٹس کو میں نے ٹارگٹ کیا ہے. سب سے پہلے قدرت اللہ شہاب نے اس میں جو ایک اہم چیز کا ذکر کیا تھا وہ ہے ہندو مسلم فسادات. دوسرا اس میں ہے کہ پاکستان کا سیاسی پہلو, اور تیسرا اس میں یہ ہے کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا. قدرت اللہ شہاب کی جو تصنیف تھی شہاب نامہ, جس میں یہ اپنا بچپن سے سفر شروع کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنی محنت سے ایک سیاسی ایک CSSP آفیسر بنتے ہیں. اب قدرت اللہ شہاب ایک چھوٹے سے گاؤں میں, جموں کے ایک گاؤں میں پڑھتے ہیں. اس کے بعد بڑے ہوتے ہیں تو وہ موو کرتے ہیں کشمیر سے, ہندوستان میں کشمیر سے وہ ایک شہر کی طرف موو کرتے ہیں. وہاں پہ جا کے اپنا ISB کا SSB کا CSS آفیسر کا امتحان پاس کرتے ہیں اور اینڈ پہ CS آفیسر لگتے ہیں. اس کے بعد ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے, اور پوسٹنگ کے دوران جو انہوں نے چیزیں ایکسپلور کی ہیں وہ بہت ہی زیادہ ایک اپنی ایک منفرد اہمیت رکھتی ہیں, جو کہ اس بک کے اندر جتنے جو مین چیپٹرز ہیں جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہیں, کیونکہ اس میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جس میں انہوں نے صوفیزم پہ بات کی ہے, جس میں انہوں نے اردو ادب پہ بات کی ہے. تو اگر آپ لوگوں نے مین چیپٹر اس کے پڑھنا چاہ رہے ہو کہ جس میں آپ کو پتہ چل جائے کہ پاکستان کا سیاسی پہلو کیا ہے, ان کی زندگی کا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ کیا تھا, انہوں نے کہاں سے کس انسان سے کون سی چیز سیکھی ہے, تو اس کے مین چیپٹرز میں جو مجھے بہت ہی زیادہ لگتا ہے کہ ایک اہم ہے, آپ شروع کر لیں راج کرو گا خالصہ باقی رہے نہ کوئی. یہ ایک منٹالٹی تھی اس دور میں, سکھ منٹالٹی تھی جس میں کچھ چیزوں کو عیاں کیا گیا اس چیپٹر کے اندر. یہ بہت ایک اہم چیپٹر تھا. اس کے بعد ان کا جو ایک بہت انٹرسٹنگ چیپٹر جو مجھے بہت لگتا ہے وہ ہے چندروتی. اب چندروتی ایک ایسا ان کا چیپٹر تھا جس میں ان کی ملاقات ایک ہندو لڑکی سے ہوتی ہے, اور اس ہندو لڑکی کے ساتھ ان کا کافی اچھا ٹائم سپینڈ ہوتا ہے, اور اس چیپٹر کے اور ایموشنلی اس کے ساتھ اٹیچڈ ہو جاتے ہیں. تو اس چیپٹر کے بالکل اینڈ پہ وہ ایک لائن لکھتے ہیں کہ, اور کچھ یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایموشنل اٹیچمنٹ تو ہوتی ہے لیکن اینڈ پہ اس لڑکی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو قدرت اللہ شہاب اینڈ پہ ایک لائن لکھتے ہیں کہ مجھے جب چندروتی سے محبت ہوئی تو اس کو مرے ہوئے تیسرا دن تھا. تو وہ بھی ایک انتہائی ایک انٹرسٹنگ چیپٹر ہے, آپ کو چاہیے کہ اب اس کو بھی ضرور پڑھیں. اچھا, اب جو مین اس بک کو جو کہ میں نے 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا ہوا تھا, جس میں سب سے پہلا پارٹ تھا ہندو مسلم فسادات. اب موسٹلی ہندوستان میں ہوتا کیا کرتا تھا, جس طرح آج بھی اگر پاکستان کے اندر یا کسی بھی اسلامی ممالک کے اندر کوئی بات منوانی ہو تو ہم فرقہ واریت کا کوئی سین شروع کر دیتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کے اس طرح کا وہ اس طرح کے فسادات شروع ہوتے ہیں کہ الٹیمیٹلی جو مین مقصد ہوتا ہے وہ جو بھی فسادات کرواتے ہیں ان کا مین مقصد پورا ہو جاتا ہے, اور اینڈ پہ 2-3 لوگوں کو قتل کرواتے ہیں اور اپنے جو مین ان کی چیز ہوتی ہے اس کا وہ مقصد کو فلفل کر لیتے ہیں. اب ہندوستان میں بھی یہی ہوا کرتا تھا. جب بھی ہندوستان کے اندر, کیونکہ جب مغل دور ختم ہوتا ہے, اور مغل دور ختم ہونے کے بعد جو پوری طرح سے قیادت ہوتی ہے, عسکری قیادت, وہ کہ انگریزوں کی حکومت کے بعد ہندوستان میں ہندوؤں کے پاس ہوتی ہے. اب ہوتا کچھ اس طرح تھا کہ اس دور میں اگر کوئی ایک ایسا کام کروانا ہے جو کہ حکومتی یا انلیگل طریقے سے انلیگل ہوتا تھا, تو اس کو آفیشیل کروانے کے لیے کیا کیا جاتا تھا, اس کو آفیشیل کروانے کے لیے کچھ ہندو مسلم فسادات, مذہب کی جنگ چھیڑ دی جاتی تھی. اور اس مذہب کی جو چھیڑ چھاڑ میں یہ ہوتا تھا کہ جو مقصد تھا اس سے, جو ایک مدعا ہوتا تھا اس سے آپ کا دھیان بڑھ جاتا تھا, اور جو فسادات ہوتے تھے وہ اس
اس لیول پہ پہنچ جاتے تھے تو کچھ ہندوؤں کو قتل کیا جاتا تھا اور زیادہ تر مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا، اور مسلمانوں کو قتل کرنے کے بعد الٹیمیٹلی وہ مقصد پورا ہو جاتا تھا۔ اس چیپٹر کے اندر بھی مین ایک سکھ مہاراجہ ہوتا ہے جس کو اپنی فیکٹری کا انعقاد کروانا ہوتا ہے، لیکن وہ انلیگل ہوتا ہے، تو اس میں بھی کیا کرتا ہے وہ ہندو مسلم فسادات کا ایک جنگ چھیڑ دیتا ہے، اور اس فسادات کے اندر اس فسادات کو پیک پہ پہنچایا جاتا ہے، اور اینڈ پہ کچھ مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے، اور اس قتل کرنے کے بعد آپ ان کی فیکٹری کی کام کا تکمیل پہ پہنچ جاتی ہے۔ اس کا جو دوسرا پارٹ ہے ہندو اس شہاب نامہ کا، وہ پارٹ ہے پاکستان کا سیاسی پہلو۔ اب پاکستان، کیونکہ جو شہاب صاحب تھے ان کے جب وہ سی ایس ایس آفیسر بنتے ہیں تو الٹیمیٹلی ان کی جو اپوائنٹمنٹس ان کا جو اپوائنٹ کیا رہتا تھا ان کو ڈفرینٹ جگہوں پہ، وہ ان میں سے کچھ ہوتا تھا کہ کچھ سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ہوتا تھا، تو ان کا بہت زیادہ ٹائم گزرا تھا ایوب خان کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور ایوب خان کے ساتھ اور جنرل مرزا سکندر کے ساتھ۔ اب جب شروع میں کیونکہ قدرت اللہ شاہ تو پاکستان بننے کو ان ساری اسٹرگل کو دیکھا ہوتا تھا، اور پاکستان میں کس لیول پہ اور کب حکومتیں بدلتی ہیں ان کو اس چیز کا سب کا پتہ ہوتا تھا، تو ان کا سب سے زیادہ ٹائم جو گزرا تھا وہ گزرتا ہے ایوب خان کے ساتھ۔ اور ایوب خان کے بارے میں وہ ان کی بڑی مکسڈ رائے ہوتی تھی کہ وہ نہ انہیں مکمل طور پر ایک سکسیسفل لیڈر کہتے ہیں، نہ انہیں مکمل طور پر ایک ڈکٹیٹر کہتے ہیں، نہ ان کے نزدیک کچھ اور چیز ہوتی ہے۔ تو یہ جو مسلمانوں کا تھوڑا جو سیاسی پہلو ہے اس میں جو امپورٹنٹ چیپٹرز ہیں وہ میں آپ کو کہوں گی کہ وہ چیپٹرز ہیں گورنر جنرل ملک غلام محمد سے لے کے جو لاسٹ ان کا ہوتا ہے کہ صدر ایوب اور پاکستان کی خارجہ پالیسی۔ اگر آپ یہ 5 سے 6 چیپٹر پڑھ لیں تو آپ کو ایک پورا فلو بن جائے گا کہ قائد اعظم سے شروع ہو کے ایوب خان کے دور تک پاکستان کا سیاسی پہلو کس طرح بنا، کس طرح ختم ہوا، کس طرح انہوں نے کانسٹیٹیوشن پیش کیا، کس طرح انہوں نے ایوب خان نے ایک کانسٹیٹیوشن دیا، اور اس کانسٹیٹیوشن کے بعد کس طرح اس کو منسوخ کیا گیا۔ اس کے بعد پھر ذوالفقار علی بھٹو نے وہ کانسٹیٹیوشن منسوخ کر کے 1973 کے اندر ایک نیا آئین پیش کیا۔ تو اگر آپ یہ 5 سے 6 چیپٹر پڑھ لیں تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان کا جو سیاسی پہلو ہے وہ کب شروع ہوا، کب ختم ہوا، اور کس دور میں کس انسان کو جو کہ نااہل تھا اور اس کو کون سا درجہ دے دیا، ان کو کون سا ایک دے دیا، ایک رتبہ دے دیا جو کہ اس کے لیے وہ قابل نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ صدر ایوب خان کا جب زوال ہوتا ہے تو کچھ جب ایک نئے نیکسٹ یحییٰ خان آتے ہیں، تو یحییٰ خان یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو غلام آپ کا وہ ہے جو قدرت اللہ شاہ ہے ان کے ساتھ ہی اپنی جس طرح انہوں نے صدر ایوب خان کے ساتھ ان کی پرسنل سیکرٹری رہتی ہیں اسی طرح یحییٰ خان کے بھی رہیں، لیکن قدرت اللہ شاہ کو یہ چیز منظور نہیں ہوتی اور وہ چھوڑ کے یونیسکو امریکہ میں یا کسی ایسی کنٹری میں اندر جا کے وہ شفٹ ہو جاتے ہیں۔ اور اینڈ پہ یہ بھی انہوں نے لکھا اپنی بک کے اندر، یہ لکھا ہوا ہے کہ اینڈ پہ ان کا وظیفہ بند کر دیا رہتا ہے پاکستان کی طرف سے، اور انہوں نے بہت ہی مشکل حالات میں، بہت کرائسس میں وہ دن گزارے ہوتے ہیں۔ یہ ان کے مین چیپٹرز ہیں۔ اب ان مین چیپٹرز کے علاوہ انہوں نے جو مین چیز کو فوکس کیا ہے وہ ہے پاکستان کا مستقبل۔ اب یہ بک کو تصنیف ہوئے کافی دیر گزر چکی ہے، لیکن اس دور میں انہوں نے جو اس بک میں لکھا تھا کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا، وہ مستقبل آج بہت ہی بہترین طریقے سے جو انہوں نے پیشین گوئیاں کی تھی وہ آج مکمل ہو رہی ہیں۔ اب انہوں نے لکھا ہے کہ پاکستان کا مستقبل، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے مستقبل کے اندر یا پاکستان کا جو کیونکہ سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے کہ پاکستان کی عوام کے اوپر، تو پاکستان کی جو عوام ہے نا ان میں کچھ کیٹیگریز ایسی ہیں کہ جنہوں نے ڈفرینٹ سٹینڈرڈز بن گیا نا کہ پاکستان کے کس طبقے سے پاکستان کے اوپر کیا اثر ہوگا۔ اب سب سے جو پہلا طبقہ ہے اس میں ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو فل آن کرپشن کرتے ہیں اور اپنی وائٹ منی کو بلیک منی کو وائٹ کر کے باہر ٹرانسفر کرتے ہیں۔ انہیں پاکستان کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انہیں پاکستان کی دولت کو لوٹنا ہے۔ تو پاکستان کے مستقبل کے اندر یہ لوگ بہت ہی زیادہ بری طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ پہلی کیٹیگری ہے کہ جو پاکستان کے مستقبل کے اوپر بہت بری طرح سے انداز ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ کو آپ کے ملک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو الٹیمیٹلی آپ اپنے ملک کو نقصان پہنچاتے ہو۔ دوسری کیٹیگری یہ ہوتی ہے کہ جس میں انہیں انفرادی سطح پہ، اگر تو انفرادی سطح پہ ان کے جو انٹرسٹ لیول ہے ان کے اوپر افیکٹ ہو رہا ہے تو پھر وہ پاکستانی کسی مسئلے کے اندر انٹرسٹ ضرور شو کروائیں گے، ادروائز جس طرح چل رہا ہے چلنے دیں، اور اگر ہمارا اس چیز میں کسی غلط کام میں ہمارا بھلا ہو رہا ہے تو ہونے دیں۔ تیسری کیٹیگری آتی ہے حب الوطنی کی۔ یہ اب ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ پاکستان کے کسی بھی مسئلے کے اندر
پاکستان کی سالمیت کو مسئلہ ہو رہتا ہے، اگر پاکستان کی سالمیت کے علاوہ پاکستان میں اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں تو یہ طبقہ ڈائریکٹ افیکٹ ہوتا ہے، جس میں ہم مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس طبقے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اور جو کہ الٹیمیٹلی ہر بار پھنستا ہی ہے۔ اب جہاں تک آتا ہے پاکستان کا مستقبل کس طرف جا رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر کتنے زیادہ مارشل لاز لگے، اور وہ مارشل لاز کی ہم نے کاسٹ بھی پے کی۔ قدرت اللہ شہاب اس بک میں یہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ نے اس ملک کو بہترین طریقے سے چلانا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سیاسی طور پر آپ کی پولیٹیکل پارٹیز مضبوط ہوں اور آپ کی سیاسی طور پر آپ کا ایک خاص مقام بنے اس دنیا کے اندر، تو سب سے پہلے کیا کریں کہ آپ ماشاء اللہ کی جو ایک چیز ہوتی ہے وہ اس کو کبھی بھی اپنے ملک کے اندر امپلیمنٹ نہیں ہونے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے جتنی بھی سیاسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ جنہیں اقتدار ملتا ہے وہ جنہیں اقتدار نہیں ملتا وہ بھی، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہو کہ ہر 5 سال کے بعد ان کے اپنے پولیٹیکل پارٹی کے اندر الیکشنز ہوں، جس میں اتنا پوٹینشیل ہے وہ اس پولیٹیکل پارٹی کے اندر رہے، باقی سب کو آپ اس پارٹی سے نکالیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ اس پولیٹیکل پارٹی کے اندر آپ سیٹس رکھیں اپنی ینگ جنریشن کے لیے، کیونکہ آپ 60 70 سال 80 سال گزارنے کے باوجود اگر آپ صرف اس ایک اولڈ ٹھیک ہے اس کے پاس ایکسپیرینس زیادہ ہوگا، لیکن اگر آپ اسی ایک بوڑھے پولیٹیشین کے ایکسپیرینس کی بیس پر وہی جاگیردارانہ نظام کو امپلیمنٹ کرتے رہیں گے تو آپ نئے دور کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے۔ تو آپ اپنی پولیٹیکل پارٹی کے اندر ہمیشہ جو نوجوان لوگ ہیں ان کے لیے آپ لوگ سیٹس رکھیں تاکہ نئے لوگ آئیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایسا کوئی پلیٹ فارم یا ایسی کوئی بھی ایک ایسوسیشن یا کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ ایک ینگ پرسن یا ایک آئے جس کو پولیٹکس میں انٹرسٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے پولیٹکس میں انٹر ہونا ہے تو آپ کو ایک اسٹرانگ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ چاہیے، اگر اسٹرانگ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو آپ اس طرح انٹر نہیں ہو سکتے، آپ کو شارٹ کٹ وے چلنا پڑے گا۔ تو شہاب صاحب اس بک میں لکھتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا سیاسی لحاظ سے ہمارا ایک اسٹرکچر کمپلیٹ ہو، اور جس طرح پوری دنیا کے اندر جمہوری نظام چل رہے ہیں، وہ جمہوری نظام اس لیے پوری دنیا کے اندر کامیاب ہے کہ انہوں نے اپنے سے بعد میں آنے والے اپنی جو نئی جو جنریشن ہے اپنے بعد میں آنے والی اس کے لیے انہوں نے سیٹس رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ ہو گئے ہمارے ملک کے اندر جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنے صاف شفاف الیکشن کروائیں، ہر 5 سال کے بعد ان کے سیاسی پارٹی کے الیکشن ہونے چاہیے، اور ڈیزرونگ لوگ آگے آئیں، جو ینگ جنریشن میں جتنے پوٹینشیل والے لوگ ہیں ان کو اپنی پارٹی میں لے کے آئیں، وہ جو لیڈرز ہیں وہ اپنی پارٹی اپنے سے نیچے پارٹیز کو ٹرین کرے، بجائے یہ کہ وہ خاندانی نظام کے تحت اپنی اولاد کو لے کے آئیں، اپنی اولاد کو آپ اسی میں گھسیٹیں، آپ ان ینگ جنریشن کو ٹرین کریں، اور اس کے بعد کیا کریں، اس کے بعد آپ اپنے کیونکہ یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ کا سیاسی نوعیت اور آپ کی سیاسی پولیٹیکل پارٹیز اور آپ کا ایک سیاسی نظام کتنا مضبوط ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو اگر میں اس پوری بک کو ایک اوور ویو میں بیان کروں تو یہ ہے کہ قدرت اللہ شہاب کے دل میں ایک بہت محب وطن تھے، بہت رائٹر تو تھے لیکن ان کی بہت چند تصانیف ہیں۔ قدرت اللہ شہاب نے اپنی اس بک کو 3 چیزوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا، جس طرح میں نے پہلے بتا چکی ہوں کہ انہوں نے اپنی پہلے زندگی کے سارے پہلو کو بیان کیا، پھر اپنی ان زندگی کے ہر پہلو کو انہوں نے ریلیٹ کیا، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ایک سیاسی نظام کو دکھایا کہ پاکستان کے سیاسی نظام میں کیا فلاز تھے، پاکستان کی عسکری قیادت میں کیا ایشوز ہیں، پاکستان کے عدلیہ میں کیا ایشوز ہیں، پاکستان کے ہر ایک پوائنٹ کے اندر کیا کیا ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ہم ہر محنت کے باوجود بھی ہمارا ملک پیچھے جا رہا ہے، وہ فلاز کو انہوں نے ڈسکس کیا۔ پھر اس کے بعد اس میں کچھ روحانیت کے پہلو بھی ہیں، جس میں روحانیت کے پہلو میں کچھ انہوں نے وہ لکھا، لیکن جب وہ پڑھیں گے تو آپ کو اس چیز کی سمجھ آ جائے گی، اور اینڈ پر انہوں نے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں لکھا، اور یہ مستقبل جو ان سے ہے یہ جس نے میں نے پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں یہ سب بہت صحیح ہیں۔ تو ہوپ سو یو لائک دس ویڈیو، آپ کو یہ جو ویڈیو ہے وہ بالکل پسند آئی ہوگی، کیونکہ قدرت اللہ شہاب کی جو بک ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ جتنے بھی ویورز جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ قدرت اللہ شہاب کی بک کو ضرور پڑھیں، آپ کا ایک مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے گا، آپ کا ایک دماغ کا جو فلو ہے سیاست کے بارے میں، پولیٹکس کے بارے میں، کہ آپ کی پولیٹیکل سسٹم چلتا کس طرح ہے، آپ کی پولیٹیکل سسٹم میں غلطیاں کہاں ہوتی ہیں، فلاز کہاں آتے ہیں، تو آپ کا یہ مائنڈ بالکل کلیئر ہو جائے گا۔ ہوپ سو یو لائک دس ویڈیو۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو دیکھیں، اور آپ باقی فرینڈس کو بھی دکھائیں۔ تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ می، اللہ حافظ۔